معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللهم وعلی صل آلہ على وسلم۔ سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں آپ کا میزبان باعزید اشرفی، اور ہمارے درمیان آج موجود ہے ہندوستان کے مشہور و معروف مفتی سید آل رسول مصباحی صاحب، جن کا نام آپ ڈسپلے پہ دیکھ رہے ہیں، جن کا نام پورا ٹائٹل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، حضور شیر اہل سنت حضرت علامہ مفتی سید آل رسول حبیبی ہاشمی سجادہ نشین خانقاہ قدسیہ میرزا پور، جو بھی ہے ڈسپلے پہ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت کا بہت بہت شکریہ کہ حضرت نے ہمیں موقع عنایت فرمایا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس کے لیے ہم حضرت کا شکر گزار ہیں، ہم مشکور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں۔ دعا جی فرمائیے کہ دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ صحت مند رہوں۔ جی ہلو، آواز جا رہی ہے؟ ایک دن ہو گیا۔ جی پیارے ناظرین، نیٹ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، آپ سن رہے ہیں؟ جی ہاں، اب آ رہی ہے آواز۔ میری آواز آپ ہاں، تک وہ پہنچ؟ نیٹ ورک کا تھوڑا جی جی جی۔ تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں، اور جنہوں نے آپ تک پہنچنے میں ہمیں مدد کی، جو آپ کے سجادے نام تو ہمیں ابھی تک یاد نہیں، جو بھی ہو ان کا بھی مشکور ہے کہ انہوں نے ہمیں آپ کا موقع دیا۔ شکریہ۔ آپ حضرات ہیں تو اردو میں تھوڑا ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے، تو آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ اور ہمارے جو بنگالی بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں، سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں اردو کو، کہ حضرت اردو سے بیان کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، اور حضرت کا بیان سنتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پروگرام آگے بڑھاتے رہیں گے۔
تو حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت اپنا پیغام، اپنا بیان آپ شروع کریں. السلام میں یہ علیکم. جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سامعین میں کیا بنگال کے لوگ زیادہ ہیں؟ نہیں، اردو زیادہ ہیں، نہیں، کیونکہ ہم تو ہاشمی اردو میاں اور زبان ہی نورانی میں میاں بولیں گے، مگر اور ہم اردو ہی زبان میں بولیں گے، لیکن اگر بنگال کے لوگ زیادہ ہوں تو پھر آسان لفظوں کا انتخاب کریں گے. ہاں آسان لفظوں کا انتخاب کریں، کیونکہ بنگالی بھی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. جی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا اور سارے جہاں کے داتا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود شریف کا ہدیہ نشابر کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. حضرات، سب سے پہلے رمضان المبارک کی مقدس اور مبارک روزے کی گھڑی میں جو ہم اس کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اس کے لیے تمام سامعین کو صدھا مبارکبادیاں. میں نے جن دو آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سب سے پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں. پہلی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کا معنی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. دوسری آیت کی جو میں نے تلاوت کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جس کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ روزہ نماز کی طرح فرض عین اور اس کا انکار کفر خالص ہے. یعنی جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی روزہ بھی فرض ہے. جس طرح نماز کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے ہی روزے کی فرضیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے. یہ روزہ 10 شوال المکرم 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوا. یہ روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہیں. جس مہینے میں یہ روزے فرض ہوئے اس مہینے کا مبارک نام رمضان ہے. جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ. یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے. یعنی رمضان آیا، نبی فرماتے ہیں کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. حضرات، یہ مہینہ رحمت والا، عظمت والا، رفعت والا اور برکت والا ہے. اس مہینے کے آتے ہی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس مہینے کے آتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس مہینے کے آتے ہی شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. جیسا کہ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اذا کان رمضان فتحت
ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے، جس کا معنی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو قیدی بنا دیا جاتا ہے. حضرات، یہیں پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر بہت ساری چیزیں فرض کی ہیں. مثلا نماز ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، حج ہم پر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سب سے بڑے دشمن کو بھی پیدا کیا ہے، جس کا نام شیطان ہے، جس کو ابلیس کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف لگا رہتا ہے، ان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے شب و روز تگ و دو کرتا رہتا ہے. جن لوگوں نے نمازیں ادا نہیں کی، حساب سے زکوٰۃ نہیں دی، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود فریضہ حج ادا نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب رب تبارک و تعالیٰ پوچھے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں نہیں انجام دیا، ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں تو نماز پڑھنا چاہتا تھا مگر شیطان نے مجھے بہکا دیا. ہو سکتا ہے کہ یہ عذر لنگ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے قبول کر لے. ایسے ہی زکوٰۃ نہ دینے والا بھی یہ عذر پیش کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے. لیکن روزہ جو نہیں رکھتا ہے وہ اگر اس عذر کو پیش کرے گا تو کل قیامت کے دن شیطان فوراً آ جائے گا کہ الہی تیرا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو مجھے قیدی بنا دیا تھا، میں نے کب اس کو بہکایا کہ یہ روزے سے باز رہا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دیگر ارکان کو، دیگر فرائض کو ادا نہ کرنے والوں کے پاس کوئی عذر ہو سکتا ہے، شیطان کا عذر ہو سکتا ہے، اس کے وسوسے کا عذر ہو سکتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھنے والوں کے لیے کوئی عذر نہیں. اور یہ برکت والا مہینہ ایسا ہے کہ آتے ہی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کی برکھا برساتا ہے. دوسری حدیث ہے، آقا کریم علیہ اکرم التسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. یعنی رمضان کو آپ 3 حصوں میں بانٹیے، ہر حصہ 10 روز کا ہوگا. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا پہلا 10 روز رحمت ہے اور بیچ والا 10 روز مغفرت ہے اور آخری 10 روز جہنم سے آزادی ہے. یعنی رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں رب تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی نظر کرم فرماتا ہے. اس مہینے میں وہ اپنے بندوں پر رحمتوں کے پھول برساتا ہے. حدیث پاک کی روشنی میں رمضان کے پہلے 10 روز میں رحمتیں برستی ہیں، دوسرے 10 روز میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور تیسرے 10 روز میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. حضرات، سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فضیلتیں ہیں پہلے 10 روز کی، دوسرے 10 روز کی اور تیسرے 10 روز کی، ان فضیلتوں کا حقدار کون ہے؟ جو روزہ نہیں رکھتا ہے کیا وہ حقدار ہے؟ جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا ہے کیا وہ حقدار ہے؟ جو اس مہینے میں معصیت اور گناہوں میں مبتلا رہتا ہے کیا وہ حقدار ہے؟ نہیں.
یہ حقدار کون ہوگا؟ ان فضیلتوں کا حقدار وہ ہے جو رمضان کا صحیح استعمال کرتا ہے، یعنی روزے رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، بارگاہ رسالت میں ورد درود کرتا رہتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، دن اور رات کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارتا ہے، ذکر و اذکار میں گزارتا ہے، تو یقین جانیے وہی رحمت کا حقدار ہوتا ہے، مغفرت کا بھی حقدار ہوتا ہے، اسی کو پروردگار عالم جل شانہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے یا روزہ رکھتے ہیں مگر جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے، معصیت سے پرہیز نہیں کرتے، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو کبھی میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ روزے کی حالت میں کیرم سجائے رکھتے ہیں، اس کی گوٹیاں سجاتے ہیں، کیرم کھیلتے ہیں، تاش کے پتے اڑاتے ہیں۔ ہم نے کبھی پوچھا بھی کہ اس حالت میں، روزے کی حالت میں تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت ہم روزہ پاس کر رہے ہیں۔ میں نے برجستہ کہا تھا نہیں بابو، تم روزہ پاس نہیں کر رہے ہو بلکہ اپنے روزے کو فیل کر رہے ہو، اس لیے کہ روزہ اسی کا پاس ہوگا جو حالت روزہ میں تمام منہیات شرعیہ سے بچے گا، جو حالت روزہ میں گناہوں سے قریب بھی نہیں ہوگا۔ آپ حضرات کے سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آدمی اگر گناہوں کا عادی بھی ہوتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ چغلی بھی کھاتا ہے، وہ گالیاں بھی دیتا ہے، لیکن جب وہ حالت نماز میں رہتا ہے، کیا وہ چغلی کھاتا ہے؟ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ کیا وہ کسی کو گالی دیتا ہے؟ کوئی ناجائز کام کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھیے کہ جب آپ روزے کی حالت میں رہتے ہیں، صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، یہ جتنا بھی وقت آپ کا روزے میں جاتا ہے، یہ روزہ عبادت ہے۔ گویا کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک آپ حالت عبادت میں ہیں۔ حالت عبادت میں ہوتے ہوئے حرام کاری کا ارتکاب کریں، حالت عبادت میں ہوتے ہوئے آپ جھوٹ بولیں، آپ کسی کو گالی دیں، کسی کی چغلی کھائیں، کوئی دوسرا ناجائز کام کریں، یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے۔ اس کا بہت غلط فائدہ آپ کو ملے گا۔ وہ فائدہ کیا ہے کہ آپ کو غلط فائدہ کیا ملے گا کہ آپ کا روزہ کمزور ہو جائے گا، آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یہیں پر ایک بات اور عرض کرتا ہوا چلوں کہ لوگ روزے کی حالت میں کبھی کبھی داڑھی بھی مڈاتے ہیں، داڑھی بھی کتراتے ہیں۔ سیلون میں پہنچے، داڑھی کترا کے آگے، داڑھی مڈا کے آگے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ داڑھی کترانا، داڑھی مڈانا ناجائز تو ہے ہی، لیکن روزے کی حالت میں اور زیادہ ناجائز ہے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں جو چیزیں پہلے ناجائز تھیں وہ روزے کی حالت میں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ مثلا کھانا پینا روزے سے پہلے جائز تھا، لیکن روزے کی حالت میں وہ ناجائز ہو گئے۔ تو جو چیزیں پہلے سے ناجائز ہیں، اگر روزے کی حالت میں ان چیزوں کا ارتکاب کیا جائے گا تو اور زیادہ اس ناجائز کا وہ مرتکب بنے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس ناجائز کام کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ کمزور ہو جائے گا، اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس لیے عزیزو، روزہ جتنی دیر تک آپ روزے کی حالت میں ہیں، ضرور تمام برائیوں سے، تمام منہیات شرعیہ سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ کا روزہ کمزور ہونے نہ پائے۔ رمضان اور روزے کے جو فضائل ہیں ان سے قرآن و احادیث کے اوراق بھرے ہوئے ہیں۔ حضرات، روزہ عمدہ عبادت ہے، روزہ محبوب عبادت ہے، روزہ پاکیزہ عبادت ہے، اور یہ روزہ رکھنے والوں کو پاک بنا دیتا ہے۔ روزہ خود پاکیزہ عبادت ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پاک بنا دیتا ہے۔
وہ پاکیزہ تر ہو جاتا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وہ زکوٰۃ الجسد الصوم، جس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی۔ گویا کہ روزہ رکھنے والے کا جسم پاکیزہ بن جاتا ہے اور روزہ رکھنے والا پاک ہو جاتا ہے۔ جو بندہ، حضرات ایسے ہی یہ لفظ زکوٰۃ ایک خاص رکن اسلام بھی ہے اور اس کا نام بھی زکوٰۃ ہے۔ رکن اسلام میں زکوٰۃ بھی داخل ہے۔ وہ کیا ہے؟ مال کی زکوٰۃ۔ بندہ جب مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، وہ بندہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عزیزو بھائیو، روزہ اور زکوٰۃ ضرور ادا کرو کہ یہ فرمان الہی ہے، یہ حکم خداوندی ہے، اور فرمان الہی پر عمل کرنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ حکم خداوندی کی تعمیل باعث اجر و ثواب ہے۔ حکم خداوندی کی تعمیل سبب نجات اخروی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا، اور روزہ رکھو گے تو تمہارا بدن پاک ہو جائے گا، تم پاک ہو جاؤ گے، رب کے فضل سے تم زکی اور پاکیزہ بن جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرات، رمضان بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان رزق میں وسعت دینے والا مہینہ ہے۔ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان نیکیوں کی قیمت بڑھانے والا مہینہ ہے۔ رمضان بیماریوں کو بیماریوں سے شفا دینے والا مہینہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو لوگ تھوڑی سی کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس سے وہ روزہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب ان سے پوچھو کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بیمار ہیں، اور بہت بیمار یہ ہیں کہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مارکیٹنگ کرنے بھی جا رہے ہیں، جم کے دن میں کھانا بھی کھا رہے ہیں، مگر وہ بیمار ہیں۔ یہ تھوڑے بہت بیمار ہونے سے روزہ معاف نہیں ہو جاتا، اور اس طرح کا عذر لنگ بارگاہ الہی میں کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرات، روزہ رکھنا ہے، اور ہلکی بیماری کی بنیاد پر روزہ کو چھوڑ دینا بہت بڑی کم نصیبی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان بہت بڑی خوبیوں کا مہینہ ہے، اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں رب اکبر کی سب سے عظیم کتاب، جو سب سے عظیم رسول پر نازل ہوئی، جس کا نام قرآن ہے، وہ اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن اسی مہینے میں اترا ہے۔ خدائے قدیر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ معلوم ہوا کہ رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے خصوصی نسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی ہے، سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مسلمانوں، رمضان کا مہینہ رواں دواں ہے، اس میں روزے رکھو اور خوب تلاوت کرو۔ اس میں روزہ فرض ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا میرے رسول کی مبارک سنت ہے۔ لیکن پورے قرآن کی تلاوت کرنا سنت رسول بھی ہے اور سنت جبرائیل امین بھی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے
جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے تھے اور وہ قرآن پاک نبی کو سناتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے، قرآن پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اور حضرت جبرائیل امین قرآن کو سماعت کرتے. جیسا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وَقَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی حضرت جبرائیل امین رمضان کی ہر رات میں تشریف لاتے، ملاقات کرتے میرے نبی سے، اور نبی پاک کو قرآن پڑھ کے وہ سناتے، نبی سنتے، اور نبی پڑھتے وہ سنتے. حضرات، اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کا پڑھنا بھی سنت ہے اور قرآن کا سننا بھی سنت ہے. اس لیے بہت سارے ہمارے بنگالی بھائی ہیں جو بنگال کے رہنے والے ہیں، ان میں سے بیشتر ایسے ملیں گے، کیونکہ میں نے بنگال کا بہت دورہ کیا ہے، جن لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. ان لوگوں نے بچپنے سے قرآن پاک پڑھا نہیں، اور لوگوں نے ان کے مربیوں نے پڑھایا نہیں. ایسی صورت میں وہ کبھی کبھی بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں. ان کے لیے ہمارا مشورہ ہے، بلکہ ہماری ہدایت ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو جتنی جلدی ہو قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے. اور جب تک آپ نہیں سیکھ پا رہے ہیں، آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کسی قرآن صحیح پڑھنے والے کو بلا لیجئے مگر سننی ہو، اور وہ قرآن پڑھے اور آپ سنیے. اس طرح مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کر کے ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں. حضرات، باتیں بہت لمبی ہیں، اور فضیلت رمضان اور فضائل روزہ اور فضائل قرآن پر اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا. مگر ہم مزید چند باتیں پیش کر کے پھر میں ایک خصوصی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور وہ چند باتیں کیا ہیں؟ یہ یاد رکھیے کہ رمضان صدر الشہور ہے، یعنی یہ تمام مہینوں کا سردار ہے جو اس وقت جاری ہے. تاریخ عالم کا یہ بدترین المیہ ہے. بہت غم کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، رنج و افسوس کی بات ہے کہ اس ماہ میں ہم صرف روزہ ہی رکھ سکتے ہیں. حالات اتنے خراب سے خراب تر ہو چکے ہیں. کرونا وائرس کا جو فتنہ اس وقت چل رہا ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہے، ہمارا ملک بھارت بھی اس سے متاثر ہے. اور یہ فتنہ لوگوں کو اپنے شکنجے میں لے رہا ہے. یہ ابھی تک گھٹ نہیں رہا ہے، بڑھ رہا ہے. البتہ اللہ کا شکر اس بات پر ہے کہ بہت سارے مریض شفا یاب ضرور ہو گئے، مگر اس فتنے کی وجہ سے لاک ڈاؤن قائم ہے، لاک ڈاؤن کو نافذ کیا گیا ہے. اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں اس وقت ویران نظر آتی ہیں. کہاں تو رمضان کا مہینہ آتا تھا چہل پہل دیکھنے کے لائق ہوتی تھی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا بڑے سے بڑا پاپی بھی نیکی کی راہوں میں لگ جاتا تھا. مگر اب حالت یہ ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں صرف روزہ رکھ سکتے ہیں، باقی دوسری نیکیاں جیسے مسجد میں حاضری نہیں دے سکتے، تراویح با جماعت ادا نہیں کر سکتے مسجد میں. حضرات، رمضان کی جمعہ کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی تھی، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. لیکن اس مرتبہ ہم رمضان کے جمعہ کا اہتمام بھی نہیں کر پا رہے. اس کے علاوہ ڈھیر ساری نیکیوں پر مشتمل
تقریبات ہم وہ نہ منعقد کر پاتے ہیں اور نہ ان تقریبات میں شریک ہونے کی کوئی صورت پاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی مدت میں اگر اضافہ ہو گیا تو مساجد میں اعتکاف بھی نہیں کر سکتے، جو سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ حضرات اگر یہ اور بڑھا تو عید الفطر کی نماز جس میں جماعت شرط ہے، اس کو عیدگاہ یا کسی بڑی مسجد میں پڑھنے کا حکم، مگر ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ بولیے یہ ہمارے لیے صدمے کا باعث ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا قلق ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی تکلیف کا سبب ہے۔ ایسی حالت میں میں مسلمان مرد و عورت سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان حالت میں ہم عید کس طرح سے منائیں۔ عید تو ہمیں منانا ہے، عید منانے سے کسی کو انکار نہیں اور کوئی انکار نہ کرے، اس لیے کہ رمضان جیسے ختم ہوگا اس کے بعد جو رات آئے گی، ہم لوگ اس رات کو کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اس رات کو مارکیٹنگ کرتے ہیں، کپڑوں کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، کل کیا کھائیں گے، کیا بنائیں گے، کیا کیا پکوان بنیں گے، اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ مگر میرے بھائیوں کو پتہ نہیں، معلوم ہے یا نہیں، اس رات کی بہت اہمیت ہے۔ اس رات کا ایک نام بھی ہے، اکثر اس نام سے واقف نہیں۔ ہمارے بھائیوں کو شب معراج یاد ہے، وہ شب برات جانتے ہیں، وہ شب قدر جانتے ہیں، شب عرفہ جانتے ہیں، مگر کل جو عید الفطر ہے، آج جو رات ہے، اس رات کا بھی ایک نام ہے۔ اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، جس کا معنی ہے انعام کی رات۔ یعنی رمضان کے مہینے میں جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور اللہ نے اس کو قبول کیا ہے، یقین جانیے آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی ان روزہ داروں میں انعام تقسیم فرمائے گا۔ اس رات کو ہم مارکیٹنگ میں نہ گزاریں، عید منائیں گے، چاند ہوتے ہی وہ رات عید کی ہو جاتی ہے۔ عید منانا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے کی توفیق دی، ہمیں عید منانا ہے، ضرور منانا ہے، بطور شکرانہ عید منانا ہے۔ مگر عید کس طرح سے منائیں گے؟ عید منانا ہے تو رات میں عبادت کرنا ہے، لیلۃ الجائزہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اپنے آپ کو وظیفوں میں مصروف رکھنا ہے، دعاؤں میں مشغول رہنا ہے، فجر کی نماز اس کے مسنون وقت پر پڑھنا ہے۔ سویرا ہوگا غسل کرنا ہے، سنت ہے، سرما لگانا ہے۔ میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت پسند تھی، ہمیں سنت رسول کی نیت سے عطر لگانا ہے۔ اگر لاک ڈاؤن جاری رہا تو گھر ہی میں ہمیں مصلی بچھا کر بارگاہ رسالت میں درود شریف کا ورد کرنا ہے، پھر رب کے حضور گر گرا کر خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ خاص کر جس وبا کی وجہ سے ہم عید اور جمعہ سے محروم رہے، نہیں پڑھ سکے، اس کے خاتمے کے لیے دعا کرنی ہے، اس فتنے سے نجات مل جائے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نئے کپڑے، نئے جوڑے، نئے جوتے اور دیگر نئے نئے جو ساز و سامان ہر سال خریدے جاتے تھے، ان چیزوں کو اس سال نہیں خریدنا ہے۔ نہ مارکیٹ میں بھیڑ لگانا ہے، مارکیٹ کھل جائے تب بھی بھیڑ نہیں لگانا ہے، کوئی بھی نیا کپڑا نہیں خریدے۔ اس دن اس مسلمان مرد و عورت سب کے لیے ہماری طرف سے خانقاہ قدوسیہ بھدرک شریف اڑیسہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ اس دن، اس سال عید کے دن، نہ خود نیا کپڑا پہنے، نہ اپنی
عورتوں کو پہنائیں، نہ عورتیں اپنے بچوں کے لیے ضد کریں۔ کم بڑی محرومی نہیں ہے، پوری دنیا میں جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے تھے جو حالات آج ہم میں پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم ان تمام نیک اعمال سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہم کو نیا کپڑا پہن کر عید کی خوشی نہیں منانا ہے، صرف رب کی عبادت کر کے عید کی خوشی منانا ہے، اور کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے بارگاہ الہی میں اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، گر گڑا کر دعا مانگنی ہے، آنکھوں سے آنسو بہا کر دعا مانگنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندے مومن کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ ہاں مگر ایک بات ہم ضرور عرض کریں گے کہ عید کے دن آپ نئے کپڑے تو نہیں پہنیں گے، مگر گندا کپڑا بھی نہیں پہننا ہے، صاف ستھرا پاک کپڑا، پرانا کپڑا آپ ضرور زیب کیجیے، اپنے بچوں کو بھی پہنائیے۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کی ماشاء فضیلتوں اللہ، سے زیادہ مالامال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت جو آمین سب سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں ہے اور بھارت بھی اس کے لپیٹ میں ہے، اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ وما آمین علینا آمین۔ الا البلاغ۔ ہو جاتا ہے۔ حضرت کا بہت بہت شکریہ۔ سچ میں اگر ان باتوں پر ہم عمل کریں، ہم لوگ عمل کریں تو ضرور ہم کامیاب ہوں گے، اور قسم خدا کی کہ آپ کے ہر لفظ کو میں نے سنا اور میرے دل سے ایک آہٹ آئی، یعنی آنکھوں سے آنسو نکل پڑا۔ سچ میں اگر ان بیانات کو، ان باتوں کو ہم عمل میں لائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا کی درخواست ہے ہم گناہگاروں کی کہ آپ دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے تمام بلاؤں مصیبتوں کو دور فرما دے۔ آمین آمین، دعا ہے اور رہے گی۔ اور آپ حضرات سے بھی میری ایک گزارش ہے، پتہ نہیں آپ حضرات کو معلوم ہے یا نہیں، میں مستقل بیماریوں میں گرا ہوا ہوں۔ میرے ہارٹ کا اوپن آپریشن ہوا ہے، اوپن سرجری ہوئی ہے، میری کڈنی بھی اللہ چینج ہوئی ہے، لیکن اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے 3 چیزیں میری باقی رکھی ہیں۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے میں دین کی خدمت کر لیتا ہوں۔ ایک ہے دل میرا مضبوط ہے، اللہ دوسرا دماغ میرا کام کر رہا ہے، اور اللہ تیسری سلامت۔ میری زبان کام کر رہی ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صحت و سلامتی عطا فرمائے اور دین کی آمین سچی خدمت کرتے رہنے کی توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔ ثم آمین، بجاہ اللہ نبی سے کریم علیہ اکرم التسلیم۔ آمین۔ اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے اور تمام آفتوں آمین سے حضرت کو محفوظ فرمائے۔ تو آپ آمین کا بہت آمین بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے ناظرین کو دیا۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ موقع دیں تو پھر کبھی انشاءاللہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ضرور آئیں گے۔ آج کے لیے آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمارے جو اسپیشل گیسٹ حضور شیر اہل سنت حضرت علامہ مفتی سید آل رسول حبیبی ہاشمی صاحب موجود تھے، جن کے بیان بہت ہی بہترین تھی، اور اگر آپ پورا بیان نہیں سنے ہیں تو لائیو ختم ہوتے ہی پورا بیان سننے کے لیے آپ آ جائیں انشاءاللہ۔ ہر لفظ ان کا جو ہے سلو آپ چل کے رہا ہے، دل میں میں لگے۔ پتہ نہیں کیوں جی ایسا ہو رہا جی طاہر اشرفی بھائی آپ آ گئے ہیں؟ جی آپ کہیں بیٹھ جائیں، تب نیٹ ورک جو بھی ہے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہیلو، آپ سن رہے ہیں؟
प्यारे नाजरीन, तो एमडी ताहिर, हुसैन अशरफी जो हमारे आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं वो भी आ चुके हैं, और एक गेस्ट हैं गुलाम यासीन कलीमी साहब जो मशहूर शायर हैं, वो भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से अभी जो है वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप आपकी आवाज सही नहीं आ रही। एक भी आवाज समझ में नहीं आ रहा है आपका। नेटवर्क बहुत ही खराब है। हाँ, अभी तो दिखाई देने लगा है। रमजान अल मुबारक के इस मुबारक घड़ी में, मुबारक दिन में, हर लम्हे में आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे नाजरीन और सामीन को। जी सुन रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ। अच्छा, तो आप मोबाइल रख दीजिए और छोड़ दीजिए उसे अपने हालत पर। हाँ, अपने हालत पर छोड़ दिया हूँ। मुफ्ती साहब तशरीफ नहीं ले आए। मुफ्ती साहब तकरीर करके अभी निकले हैं। अच्छा। आपको मैं ऑनलाइन लिया था, लेकिन आपका वो जो नेटवर्क की वजह से आप आ नहीं पाए शायद। तो आपका जो है, क्या करें। हेलो, प्यारे नाजरीन, नेटवर्क का जो है प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। हमारे जो है मेहमान, हाँ सुन रहे हैं आप? ताहिर भाई, आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? आपका जो है नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम है, और हमारे जो नाज़रीन है, व्यूअर्स है, ये लोग कुछ भी सुन नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपका अगर नेटवर्क सही नहीं है तो फिर आप लाइव में नहीं आ सकते, क्योंकि आपका जो है आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो कैसे आएंगे? आपका जो दूसरा सिम अगर हो, वो जो नेटवर्क वहाँ सही है, उस सिम से आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि इससे कोई भी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो प्यारे नाज़रीन, रमजान मुबारक के मुबारक घड़ी में, मुबारक दिन और मुबारक महीने में हर लम्हों का आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस मुबारक महीने के बारे में सैयद आले रसूल मिसबाही साहब ने बहुत बेहतरीन बयान की है, और उनका बयान अगर आप सुनेंगे तो जरूर रो पड़ेंगे। मैंने
उनका बयान दिल से सुना और रो